قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دریائی سانپ۔ ڈیڈلس جہاز کے کپتان نے 1848 میں 60 فٹ لمبا سانپ دیکھا۔ 1872 میں سسلی کے پاس اسبورنی جہاز کے کپتان نے ایک سانپ دیکھا جس کی پیٹھ 15 فٹ سے 20 فٹ تک چوڑی تھی اور اس کا جسم 50 فٹ تک نظر آ رہا تھا۔ 1870 میں امریکہ کے ایک جہاز ڈرافٹ کے ملاحوں نے کیپ گارڈ کے پاس ایک ایسا سانپ دیکھا جو پانی سے ابھرا اور 40 فٹ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور عجائبات جو سمندر کے اندر ہیں اس میں کئی طرح کے ہیں، جیسے برٹش اسٹار فش ہے، ایک قسم کی مچھلی ہے جو ایک سال میں 20 کروڑ انڈے دیتی ہے۔ نارویل کا ایک دانت 6 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ کچھوے کی عمر تقریباً 100 سال ہوتی ہے۔ ایک سانپ جس کی لمبائی 20 فٹ ہوتی ہے ساحلی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ ہر سال اکتوبر میں ساحل پر آ کر کسی نہ کسی چٹان کو پکڑتا ہے اور اپنی دم کو پانی پر پھیلا دیتا ہے، اور لہروں کے ہچکولوں سے یہ دم ٹوٹتی ہے، اس میں انڈے ہوتے ہیں جو دور جا کر بچے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا زخم مندمل ہو جاتا ہے وہ دوسرے سال اسی طرح مشق کا اعادہ کرتا ہے۔ بحیرہ چین میں ایک مچھلی میں ایک خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی اسے کھا لے تو وہ ہنستے ہنستے مر جاتا ہے۔ اس مچھلی کی فروخت ممنوع ہے۔ قدیم زمانے میں جب کسی امیر کو موت کی سزا دی جاتی تھی تو اسے یہ مچھلی کھلائی جاتی تھی۔ ایک مچھلی ایسی بھی ہے جس کی دم موم بتی کی طرح جلتی ہے اور اس میں سے 500 موم بتیوں کی روشنی نکلتی ہے۔ ایک مچھلی کے جسم میں ایک پمپ ہوتا ہے، جب وہ ہوا کو اندر کھینچتی ہے تو وہ ہلکی ہو کر سطح پہ آتی ہے، جب وہ ہوا خارج کرتی ہے تو بھاری ہو کر نیچے چلی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر اپنی قوم کو اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو عموماً زندگی کا سبق دیا ہے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 13 میں ہے، ہم نے تمہیں وہی قوت اور ہیبت والا دین عطا کیا جو نوح کو دیا تھا، لیکن کسی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ قوم نوح کو مٹا دیا گیا اور قوم محمد مٹ رہی ہے۔ سورہ مومنین میں آیت نمبر 27 سے 31 تک ہے، ہم نے نوح کو کہا کہ ظالموں کی سفارش ہمارے ہاں مت کرنا کہ وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ جب تم اور تمہارا ساتھی جہاز میں سوار ہو جائیں تو سب کہو اس اللہ کا شکر ہے جس نے ظالموں سے ہمیں نجات دلائی۔ اے رب اب ہمیں کسی مبارک مقام پہ اتارنا۔ نوح کے اس واقعے میں کچھ اسباب پنہاں ہیں، کچھ اسباق ہیں۔ قوموں کو ابتلا میں ڈالنا ہمارا کام ہے اور اس لیے ہم مسلمانوں کو ابتلا میں ڈالیں گے، اور ہم نے قوم نوح کا وارث ایک اور قوم کو بنا دیا تھا۔ آزاد جو تخلیق ہماری آغاز ہوئی، تو آغاز تخلیق جو ہے وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو حکم دے دو کہ وہ زمین کے مختلف شواہد کا معائنہ کرنے کے بعد آغاز آفرینش کا کھوج لگائیں۔ تو علماء فطرت کا خیال یہ ہے کہ آغاز آفرینش جو ہے وہ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، جو بنیادی آغاز تھا۔ یہ سورہ عنکبوت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ دھواں جو اصل میں وہ ترکیبی عناصر سے جن سے آسمان اور عیسر وغیرہ تعمیر ہوئے ہیں، آفتاب اور دیگر کواکب کی تشکیل کے بعد ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب جوار سے گزرا، زور کشش سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہو گیا جو 9.5 کروڑ میل دور جا کر گھومنے لگا۔ اس ٹکڑے کا نام زمین ہے۔ یہ زمین آغاز میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح تھی۔ ہزارہ صدیوں کے بعد قشر زمین ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن اندر سے زمین بدستور ویسی ہی گرم ہے۔ اگر ہم زمین کے اندر اترنا شروع کر دیں تو ہر 30 میٹر کے بعد زمین کا درجہ حرارت 1 کے حساب سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو 300 میٹر کی گہرائی میں اس کا درجہ حرارت 10 ہوگا، اور 3000 کی گہرائی میں 100، اور 30,000 کے عمق میں 1000 تک پہنچ جائے گا۔ جب زمین سورج سے الگ ہوئی تھی اس وقت اس کا درجہ حرارت 10,000 سے اوپر تھا۔ 20 لاکھ کے بعد قشر زمین جس کی موٹائی 1093 گز ہے ٹھنڈا ہو گیا اور زمین مختلف مدارج طے کرنے لگی۔ درجہ اولا میں معادن کی تکون ہوئی ہے۔ یہ معادن پہلے دخانی ورت میں ورت مطلب لیئر ہر سو پریشان تھے۔ درجہ ثانیہ میں طوفان آئے
جو اوپر کی درجہ ہے اس میں طوفان آئے، اور جو زلازل ہیں، زلزلے جب آئے اس کی بدولت پہاڑ تعمیر ہوئے۔ جو تیسری حالت سویم، اس میں نباتات کا آغاز ہوا، اور حالت چہارم میں زندگی نے جنم لیا، یہ سائنس کہتی ہے۔ سونے اور چاندی کی بارش، مختلف معاون کو گیسی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف درجہ حرارت کی ضرورت ہے، ٹیمپریچر۔ سکے کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے 262 درجہ حرارت درکار ہے۔ المونیم کو گیس میں کریں تو 265، چاندی کو گیس میں کریں تو 904، تانبے کو گیس میں کریں تو 1054، اور سونے کو کریں تو 1075 میں۔ اگر اتنے ٹمپریچر میں اگر آپ لے کے جائیں تو یہ تمام دھاتیں گیس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو جب زمین سورج سے علیحدہ ہوئی تو بہت گرم تھی، تو یہ بار بار گیسیں بن کر فلک کی طرف اٹھتی تھی، اور خشک فضاؤں میں پہنچتے ہی دوبارہ زمین پر ٹپک پڑتی، پھر گیس میں تبدیل ہو کر اوپر چلی جاتی۔ لاکھوں برس تک بادل پر سیم و زر کی بارشیں برساتا رہے۔ جو یہ بادل ہیں زمین پر تمام سیم و زر کی بارشیں کرتے رہے، مطلب دھواں بنتا تھا، دھاتیں اوپر اٹھتی تھیں، پھر برس جاتی تھیں۔ تب زمین کا جب قشر مطلب بیس سرد پڑنے لگا تو یہ دھاتیں بھی جمنے لگی، منجمد ہونے لگی۔ سب سے پہلے سونا، پھر تانبا، پھر سکہ منجمد ہوا، اور زلزلے جب آئے تو یہ تمام زمین میں دب گئے۔ اب ان تمام ارتقاء کو، جو کائنات کا ارتقاء ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مدارج، تو 6 درجوں سے گزری ہے۔ عناصر ترکیبی دخان کی صورت میں نمودار ہو گئے، یعنی کہ خزانے کی صورت میں۔ انہی عناصر سے اجرام سماوی پیدا کیے گئے۔ آفتاب سے زمین نکلی ہے، زمین ٹھنڈی ہوئی، بخارات بن کر پانی بنا اور وہ ٹپک گیا، اور زلزلوں سے ہر جگہ پہاڑ تعمیر ہو گئے۔ پھر نباتات، آخر میں حیوانات کی تخلیق ہوئی، جن کی ارتقائی صورت انسان ہے۔ اب ما حاصل اللہ کہ اللہ نے 2 عصروں اور کائنات ارض کو 4 عصر میں مکمل کیا، یہ ہم مانتے ہیں۔ ان نتائج پر جدید علماء، سائنٹسٹ مغرب سینکڑوں برس کی تحقیق اور تلاش کے بعد پہنچے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں اللہ نے آج سے سالوں پہلے، برسوں پہلے، صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ سورہ سجدہ کے اندر ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک، کیا تم اس ہستی کے قوانین کو توڑتے ہو جس نے 2 یوم میں زمین کی تعمیل کی؟ تم خواہ مخواہ اس کے شریک گھڑ رہے ہو، حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کا سلسلہ بچھا کر اس میں برکت ڈال دی ہے، اس میں رویدگی، نباتات کی استعداد رکھ دی ہے، اور سب کچھ 4 دن میں ہوا ہے۔ ان خزائن کے منہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ اس وقت دھوئیں کی حالت میں تھا۔ پھر اس کو اور زمین کو حکم ہوا کہ آؤ اور اپنا کام تو ان کراہن شروع کر دو۔ زمین اور آسمان نے کہا ہم فرما بردار غلاموں کی طرح حاضر ہیں۔ تو اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان پیدا کیے، اور ہر آسمان کو ایک ضابطے کا پابند کر دیا۔ تو گویا یہ ہے کہ زمین اور پہاڑ اور نباتات وقت 4 یوم میں بنائے گئے ہیں، اور آسمان 2 دن میں تخلیق کیا گیا۔ قرآن اس حقیقت پر شاہد ہے کہ آسمان کی دن رات کی جو تفریق ہے وہ پہلے ہوئی ہے، اور زمین کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ تو اب کواکب کے زمانے میں، اب یہ ایک ہنٹ ہے اس میں جو ڈیٹیل میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حالات نے کواکب کے زمن میں جو کواکب کہے جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جو ایک دن ہے وہ 1000، 50,000، 50 لاکھ یا 50 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پروردگار کی مرضی ہے یا اس کی مصلحت ہے کہ وہ ایک دن کو کس طرح لیتا ہے۔ ہم نے 24 گھنٹے کی تکمیل بنائی ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، پروردگار کی کیا سوچ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ 6 اعداد کی 3 قسمیں ہیں، زائد، ناقص اور کامل۔ عدد زائد میں اعداد ضرب کا مجموعہ اصل سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا 12 اس کے اعداد ضرب، یعنی کہ جن پر یہ تقسیم ہو سکتا ہے یا جن کا حاصل ضرب 12 ہو، وہ 1 ہے، 2 ہیں، 3، 4 اور 6 ہیں، جن کا مجموعہ 16 ہے۔ عدد ناقص میں اعداد ضرب کا مجموعہ اصل سے کم ہوتا ہے۔ مثلا 8 اور اس کے اعداد ضرب جو ہیں وہ 1، 2 اور 4 ہیں۔ عدد کامل میں عدد ضرب کا مجموعہ اصل کے برابر ہوتا ہے۔ مثلا 6 اس کے ساتھ 1، 2 اور 3 کا مجموعہ 6 ہے۔ اعداد کاملہ 21 لاکھ تک صرف 6 ہیں۔
یعنی عدد کامل 6 جستوں میں 21 لاکھ تک جا پہنچا۔ تھوڑی غور طلب بات ہے، اسی طرح جب کائنات 6 زمانوں سے گزر چکی تو دنیا میں کم و بیش 21 لاکھ قسم کے نباتات، حیوانات، جمادات پیدا ہو گئے۔ یہ انواع 6 کے عدد کی طرح ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ اعداد کاملہ 10 سے تک صرف 17 ہیں، اور پہلے 6 یہ ہیں 6، جیسے کہ ہم نے بیان کیا 6 اعداد مکمل کی۔ میں آپ کو اگزامپل دے دوں، جو کاملہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ 6 ہے، اس کے جو بھی مجموعہ اعداد ضرب ہیں ان کے وہ ہیں 1، 2 اور 3۔ جیسے ان کو جمع کیجئے تو 3 اور 2 5 اور 1 6۔ اسی طرح دوسرا ہے 18، تیسرا ہے 429، چوتھا ہے 2948، پانچواں ہے 1,30,816، اور چھٹا ہے 20,96,128۔ اسی طرح زمینوں کی تعداد موجودہ علماء فلک کا کہنا یہ ہے، علماء فلک سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں کم و بیش 30 کروڑ زمینیں چکر کاٹ رہی ہیں، اور اس نظریے کی بنیاد اس مشاہدے میں رکھی گئی ہے کہ فضا میں جو شموس کی تعداد ہے وہ 10 کروڑ کے قریب ہے، اور ہر سورج، شموس شمس کی جمع ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو جو فضا میں شمس ہیں، شموس ہیں، ان کی تعداد 10 کروڑ سورج ہے، اور ہر سورج کے ارد گرد کم از کم 3 زمینیں گھوم رہی ہیں۔ جیسے سورہ مدثر میں آیت نمبر 31 میں ہے، اللہ کے لشکروں کا علم صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ تفصیل جہنم کی۔ بعض کتب احادیث میں مذکور ہے کہ جہنم زمین کے نیچے ہے، اور دوسرے علماء جدید سائنٹسٹ نے ثابت کیا ہے کہ زمین کے بطن زمین میں 13,000 درجہ حرارت کی آگ موجود ہے۔ آتش فشاں پہاڑوں سے جو معاون باہر نکلتے ہیں وہ اندرونی آگ کی وجہ سے پگھلی ہوئی ہوتی ہیں، معاون جو بھی مدنیات نکلتی ہیں۔ تو ہم جہنم کا تصور یوں کر سکتے ہیں کہ ایک شدید زلزلے کی وجہ سے زمین کے بطن میں سے باہر آ جاتا ہے، زمین کے پیٹ کے اندر سے یا اندرونی زمین کی طرف سے، اور ہر طرف آگ کے موج، سمندر، لہریں لگنے لگتی ہیں۔ جیسے سورہ حج میں ہے، اے انسانو اللہ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک خوفناک چیز ہے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ اگر زمین کا بطن باہر آ جائے تو دفتن تمام سمندر کھولنے لگ جائیں گے، نباتات اور جمادات میں آگ بھڑک جائے گی، تمام فضا سرخ چنگاری کی طرح دہکنے لگے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن کوئی تازہ زمین کسی آفتاب سے نکال دے، اور جو بے انتہا گرم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس روز سورج زمین کے اس قدر قریب آ جائے کہ لوہار کی بھٹی کا سما بن جائے۔ بہرحال کسی کو یقینی کیفیت حاصل نہیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 34 میں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے۔